ڈیرہ مراد جمالی جمعیت علماء پاکستان امام نورانی کی جانب سے شہری ایکشن کمیٹی کے چیئرمین میر محمد رحیم لہڑی کی زیر صدارت شہدائے کربلا کانفرنس صوبت سوبر ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی جمعیت علماء پاکستان امام نورانی کے صوبائی جنرل سیکرٹری علامہ عبدالحکیم انقلابی تھے۔ کانفرنس میں مولانا عبدالحکیم مینگل، میر محمد وارث ابڑو، سیٹھ تارا چند، ایاز احمد گجر، محمد شریف ابڑو، ہارون رشید چکڑا، سید سجاد شاہ، عبدالرزاق پندرانی، حافظ عبدالہادی کوساک، حاجی تاج محمد بگٹی، میر حامد خان گولا، بلبل امداد سید گل شاہ، مولانا امام دین قادری، جگیش کھرانا، قربان علی عمرانی، حافظ غلام یاسین کامریڈ، برکت علی ابڑو، حافظ غلام مرتضیٰ عمرانی، لال بخش مگیری، سیف اللہ غلام مصطفیٰ کورار، آفتاب رند، قدرت اللہ سمیت دیگر سیاسی سماجی مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ مقررین نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ظلم و جبر کے خلاف علماء کلمہ حق کی ایسی تاریخ ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے میدان کربلا میں جو قربانیاں دیں وہ صرف دین اسلام ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام علی مقام نے یزیدی نظام کو للکار کر یہ پیغام دیا کہ مسلمان صرف اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ ظلم و جبر کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے راستے میں اگر جان بھی دینی پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ کتاب میں کہا گیا کہ آج امت مسلمہ جن مسائل فرقہ واریت اور زوال کا شکار ہے، اس کی اصل وجہ کربلا کے پیغام سے دوری ہے۔ اگر ہم امام حسین کی سیرت اور ان کے کردار کو سمجھ لیں تو ہم نہ صرف ایک بہتر مسلمان بلکہ ایک باکردار انسان بھی بن سکتے ہیں۔ مقررین نے زور دیا کہ ہمیں کربلا کے جذبہ قربانی، اتحاد، استقامت، عدل اور سچائی کو اپنے کردار کا حصہ بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین نے کربلا میں صرف تلوار نہیں چلائی بلکہ کردار کی وہ مثال قائم کی جس پر پوری انسانیت فخر کرتی ہے۔ ان کے نانا، والد، والدہ اور بھائی سب دین کے ستون تھے اور حسین نے اس وراثت کو میدان کربلا میں امر کر دیا۔ مقررین نے کہا کہ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کربلا کی روشنی میں اپنا کردار ادا کریں، سچ بولیں، مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے خلاف ڈٹ جائیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو تو ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ کتاب کی آخر اس آیت مقدسہ کے محتاط لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران یمن کا علاقہ ہے، وہاں سے یہودی لوگ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آئے تھے۔ تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سمجھایا بھائی وہ کیسے فرقہ دوسری اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ کو باپ نہیں ہے، کیونکہ ان کو باپ نہیں ہے اس لیے اللہ کا بیٹا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثل آدم ہے۔ اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ کیونکہ باپ